بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعن کل الصحابة اجمعین قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه ابدی بی فاحملنی فقال ما عندی فقال رجل یا رسول اللہ انا ادلہ علی من یحملہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ فرامین میں سے یہ ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ راوی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کتاب العلم چل رہی ہے۔ علم وہ نور ہے جو انسان کے قلب میں جب آ جاتا ہے تو اچھے کاموں کے ساتھ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے اور گناہوں کے ساتھ اس میں کمی آتی ہے۔ اور اگر کوئی چیز ذہن میں بیٹھ گئی ہے، گناہ بھی کرے تب بھی وہ چیز ذہن میں ہے تو وہ معلومات ہے، وہ علم نہیں ہے۔ علم تو وہ روشنی ہوتی ہے کہ جب انسان کے قلب میں آ جاتی ہے، اچھے کاموں کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں کی نحوست سے اس میں کمی آتی ہے، سکم آتا ہے۔ باقی معلومات ہیں، جتنی ہارڈ ڈسک زیادہ ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر اتنا زیادہ ڈیٹا آ جاتا ہے، جتنا دماغ مضبوط ہے اتنا زیادہ وہ چیزیں معلومات یاد ہو جائیں گی، لیکن صرف معلومات کا نام علم نہیں ہے۔ علم تو وہ ایک روشنی ہے جو انسان کے قلب میں جب آتی ہے تو اس کی بدولت انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کے حکموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ اس میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ اس کتاب العلم کی یہ ایک روایت ہے۔ کل کی مجلس میں ایک حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا تھا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی بات کو ذکر کرتے تو اہم بات کو 3 مرتبہ تکرار سے ذکر کرتے تاکہ وہ چیز دل میں پختہ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ یہ انتہائی اہم اور محتم بشان بات ہے۔ اور اسی طرح جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تو سلام بھی 3 مرتبہ فرماتے۔ کل اس کے متعلق ذکر کیا تھا، ایک تو یہ کہ مجمع کثیر ہوتا تو حضور دائیں طرف بھی السلام علیکم فرماتے، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے اور سامنے کی طرف فرماتے تاکہ پورے مجمع کو سلام پہنچ جائے۔ اور یا یہ کہ اس سے سلام استئذان مراد ہے کہ جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے، دروازے پر دستک دیتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 1 مرتبہ، جواب دے دیتے تو فبیا، نہ جواب دیتے تو پھر دوبارہ دستک دیتے، پھر 6 بار دستک دیتے اور جب 3 مرتبہ جواب نہ ملتا تو واپس پلٹ آتے۔ اس سے سلام استئذان مراد۔ آج بھی اسی کتاب العلم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی انمول موتی ہے اور علم پر مبنی ہے۔ یہاں پر بڑی ایک عجیب بات فرمائی تعلیم آج کی مجلس میں۔ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، اور اس نے کہا کہ انہ ابدی بی فاحملنی، میری سواری نہیں چل سکتی، میری سواری میں اب اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ مجھے لے کر چل سکے، میرے اونٹ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ مجھے سوار کر کے دور تک لے جائے، اس میں اتنی سکت نہیں، فاحملنی، پس مجھے سواری دے دیجئے، مجھے سوار کروا دیجئے کسی سواری پر۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عندی، میرے پاس بھی اس وقت سواری نہیں ہے۔ تو وہیں پر ایک شخص موجود تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ادلہ علی من یحملہ، میں اس کی رہنمائی ایسے آدمی تک کر سکتا ہوں جو اس کو اونٹنی دے دے گا، اونٹ دے دے گا، سواری دے دے گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس آدمی نے بھلے کام کی طرف رہنمائی کی، اگرچہ وہ خود کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا وہ بھلا کام، لیکن اس بھلے کام کرنے کی طرف رہنمائی کی، اس کو بھی اس کام کرنے والے کی طرح اجر ملے گا۔ یہ باب التعلیم میں سے ہے۔ تعلیم ارشاد فرمائی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ معاشرے کے اندر ہر آدمی ہر کام پورا کر سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ یہاں اس راوی نے، جو صحابی تھے، شخص تھے، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اِنَّهُ أُبْدِيُ بِي، ابدی کہتے ہیں جب سواری تھکاوٹ کی وجہ سے چلنے کی سکت نہ رکھے، بہت لمبا سفر کر کے تھک چکی ہو اور چلنے کی اس میں سکت نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے ابدیہ۔ مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سواری تو ہے، لیکن میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں کہ اب اس سواری میں سوار کو سوار کر کے چلنے کی سکت باقی نہیں رہی، وہ تھک کر چور ہو چکی ہے، تو میرے لیے سواری کا انتظام فرمائیں۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا تعلیم ہے؟ ہمارے لیے اس میں یہ تعلیم ہے کہ معاشرت کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس خود اس آدمی کو نوازنے کی صلاحیت اور سکت نہیں ہوتی، لیکن اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ بات فلاں تک یہ پہنچا دے تو وہ اس کی رہنمائی کر دے گا، وہ اس کو دے دے گا، تو یہ آدمی اس کی جو رہنمائی کر دے گا، رہنمائی کرنے والے کو بھی ایسے ہی اجر ملے گا جیسے جس نے عطا کیا ہوگا اس کو اجر ملے گا۔ تو حسن معاشرت کا ایک اصول بیان فرمایا، یہ تعلیم کے باب میں سے ہے، علم کے باب میں سے ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں حسن معاشرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اسلام جو ہے نا، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ صرف عقائد کا نام اسلام نہیں ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، پانچوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔